السلام علیکم جبران. وعلیکم السلام عدنان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شیئر کر سکتا ہوں نا؟ اسکرین شیئرنگ چلتی ہے نا اس میں، کیوں نہیں؟ اس کو دوبارہ سٹارٹ لے لیں گے، اسکرین شیئر کر لیجیے گا، پھر ہم دوبارہ اس کو ہے سٹارٹ. ہاں ٹھیک ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں کچھ اصولی باتیں شروع میں کر لیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں آگے. جناب ہم پھر دریچہ کی اسی پروگرام کی جو سیریز ہماری چل رہی تھی قیامت کی نشانیوں سے متعلق، اسی کے لیے آج پھر اکٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم 5 نشانیاں کور کر چکے تھے، آج چھٹی کرنی ہے شاید. جی بالکل سورج کا مغرب سے نکلنا، ایسے نا؟ بالکل. ٹھیک. اچھا باقی جو ہیں ناظرین کی ایک دفعہ پھر اطلاع کے لیے ہم یہ سیریز چلا رہے ہیں ایک ویڈیو کے نتیجے میں جو میں نے بنایا تھا، جس میں قیامت کی نشانیاں جو پوری ہو گئیں ان کے متعلق ایک خصوصی ویڈیو بنایا تھا جس میں 14 نشانیاں چوز کر کے تو ایکسپلین کیا تھا کہ تقریباً ان میں سے 12 پوری ہو گئی ہیں. اور پھر اس اختتام میں یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ایک کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو وہ تفصیل ہم دریچہ سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں دونوں. اور آج ہم اس سلسلے کی چھٹی نشانی کے اوپر بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اچھا جبران، اس میں میں شروع میں وارننگ آرڈر دینا چاہتا ہوں کہ سورج کا مغرب سے نکلنے والی جو نشانی ہے نا، یہ باقی نشانیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت کنٹروورشل استحالہ ہے، یعنی کہ ایک مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی وہ انٹرپریٹیشن کرنا جو میں نے کی ہے اتنی ایزیلی پیلبل نہیں ہوگی لوگوں کے لیے اس کو جو ہے نا ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ تو ہم آگے چل کے ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن موٹی وجہ یہ ہے کہ باقی ساری جو نشانیاں آئی ہیں وہ چاہے قرآن پاک میں ان کا ریفرنس ہو چاہے احادیث میں ہو، عام طور پہ ہمیں قرآن کی آیت یا حدیث کے ٹیکسٹ سے انحراف نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہم اس کے فہم میں اختلاف کرتے ہیں. یہ وہ نشانی ہے کہ جس کے اندر ہمیں ایک بڑا مسئلہ حدیث کے ٹیکسٹ کے اندر پیش آ گیا ہے. اگرچہ احادیث کے ٹیکسٹ میں کچھ باتوں کو قبول کرنا اور کچھ کو نہ کرنا، یہ باقی نشانیوں کے سلسلے میں بھی مثال کے طور پہ مکتب فراہی جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں ہوتا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے معاملے میں ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے جا کے. خود غامدی صاحب نے بھی اس پہ تفصیل سے ویڈیوز بنائے ہیں. لیکن وہ پھر ان احادیث کے ٹیکسٹ سے کوئی آپ اختلاف کرتے ہیں جو عام طور پہ کوئی بہت تگڑی احادیث نہیں ہوتی، یعنی وہ گریڈ اے کی کتابوں میں نہیں آئی ہوتی، بلکہ یا ضعیف ہوتی ہیں یا حسن درجے کی ہوتی ہیں یا کسی کمزور کتاب میں آئی ہوئی ہیں، اور یا ان کے انالیسس سے یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اسی کی مختلف طرق کے اندر مسائل جو ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. تو ہم یہ والی حدیث اس لیے چوز کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے سلسلہ حدیث کہنا چاہیے، بہت ساری حدیث ہے جو سورج کے مغرب سے نکلنے کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں، بتاتی ہیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اہم ترین مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اس میں چونکہ ایک عبارت ایسی آ گئی ہے کہ اس کی سلسلے کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ان سے نسبت کی گئی ہے اس بات کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی وہ احادیث جو ہیں ان کا ٹیکسٹ اس طرح کا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ ٹینجیبل کوئی چیز ہوگی، یہ کوئی واقعی ایسی کوئی معجزاتی چیز ہوگی جو سامنے آئے گی جس کے بعد نہ صرف یہ کہ انسانوں کا امتحان ختم تصور کیا جائے گا، بلکہ وہ بالکل یعنی کہ انڈینائبل قسم کے ایک فیکٹ کی حیثیت سے سامنے آ جائے گی. ایک ایسا حقیقی ایونٹ ہی مراد لینا اس سے بالکل سینس بناتا ہے پھر کہ جس میں ہمیں پھر مجاز کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملتی، ہمیں ٹیکسٹ نہیں دیتا، بلکہ ہم حقیقی انٹرپریٹیشن کے اوپر ہمیں ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ انیشیل گفتگو کر لی، لیکن اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک کر کے قرآن پاک کے جو نشانی جو آیات اس سے ہیں اور جو احادیث جن کی بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں ان سے ایک دفعہ گزر جائیں تاکہ پھر میں اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. تو شروع کریں جی.
جی بالکل. ہاں اب یہ تین میں اس سلسلے میں پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں جن سے یا تو صحابہ نے خود استنباط کیا ہے اپنے ویوز کا، اور ان کو ان کی نسبت اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے، اور یا پھر ہمارے علماء جو ہیں، جو مفسرین ہیں قرآن پاک کے اور جو حدیث کے مفسرین شارح ہیں، جو وہ بھی انہی آیات کو اپنے سپورٹنگ ایویڈنس میں پیش کرتے ہیں. اس سلسلے کی پہلی آیت جو ہے یہ سورہ نعم سے، آیت نمبر 158 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اس آیت کو بہت زیادہ میسیولی احادیث میں بھی کوٹ کیا گیا ہے اور ہمارے علماء بھی کوٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اس میں کہیں سورج کے مغرب سے نکلنے کا کوئی ڈائریکٹ تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ والا جو خاص کر سے حصہ ہے نا کہ بعض نشانیاں جب اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، یہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا کہ یا تو فرشتے آ جائیں اور یا پھر وہ خود آ جائے، پھر تیسری بات جو کی ہے یا تمہارے پروردگار کی طرف سے کچھ نشانیاں آئیں. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ نشانیوں کا معاملہ ہے اس سے مراد اصل میں سورج کا مغرب سے نکلنا تھا، جو کہ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا جبران کے عام طور پہ تفسیری روایات کہا جاتا ہے ان کو نا، کہ جس میں چھوٹا حصہ ہے لیکن بہرحال احادیث کی کتب میں ایک حصہ ایسا ہے جو قرآن پاک کے آیات کی تفسیر پر مشتمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو عام طور پہ ہمارا جو روایتی علم ہے وہ اس کو حجت قاطع سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی بس اگر ایک کسی آیت کی تفسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے کے بیان کر دیا گیا ہے، یہ مراد تھی، تو بس اب اس سے وہی مراد سمجھی جائے گی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم مکتب فقہ میں بھی اور باقی بھی کچھ مکاتب ہیں جو اس کو اتنا سمپلی نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیات کی تفسیر کے اندر پہلا معاملہ تو اصل میں خود اس کا اندرونی جو ایک شہادت ہوتی ہے وہ تو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، باقی ساری باتیں سیکنڈری ہوتی ہیں چاہے وہ حدیث میں کیوں نہ بیان ہوئی. تو یہ تو ایک بڑا فرق آ جاتا ہے. اس فرق کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں، کیونکہ اسی فرق کی بنیاد کے اوپر ہم آیات کے اوپر اس طرح کی تفسیری روایات جو ہوتی ہیں ان کو ہم بعض اوقات یعنی کہ اگنور کرنے کی طرف ہم پابند ہو جاتے ہیں، کیونکہ آیات خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے، یا احادیث کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو یا اس کا یہ مطلب نہ ہو. تو یہ وہ پہلی آیت ہے جس کو عام طور پہ لوگ کوٹ کرتے ہیں. تو اس رائے کے حامل ہیں کہ نہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا دراصل یہاں اس آیت میں مراد ہے، اور چونکہ اس آیت میں مراد ہے اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ جب وہ نظر آئے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ پھر ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا. اور اگر اس کے برعکس اگر آپ ایمان رکھتے بھی ہوں تو بھی اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی نیک اعمال نہ کمائے ہوں تو آپ کو آپ کا ایمان بھی کوئی نفع نہیں دے گا، تو بے شک آپ نے پہلے اڈاپٹ کیا ہو. تو یہ یہاں سے یعنی کہ یہ ویو نکلا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ صحیح، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ اگلی آیت ہے، یہ جب نظر آئے تو آپ کو تو بتائیے گا. جی نظر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جی سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 85 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہو گئے. لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی نہ دیا. یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں
چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ گئے۔ اچھا، یہ جو ترجمے میں عام طور پہ دکھاتا ہوں، یہ تراجم عام طور پہ حفیظ جلندری صاحب کے فتح محمد جلندری صاحب کے ہیں، جو کہ ایک بڑا مشہور ترجمہ ہے، ہر جگہ آپ کو ریڈیو پہ عام طور پہ اسی کی یہی تراجم سننے کو ملتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بڑا انکانٹروورشل ترجمہ ہے، اس لیے میں عام طور پہ اس طرح کے ترجمے شو کر دیتا ہوں، ورنہ اگر میں اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کی کروں تو شاید جو ہے نا اتنی وائڈ اسپریڈ اپیل نہ ہو ان کی، کیونکہ لیکن ان کے ترجمے ہوتے بہت اچھے ہیں، بڑے ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے پرانا ترجمہ ہے، پرانی اردو کا ٹائپ، تو اس لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن میرے خیال سے آیت بہت واضح ہے اپنے مفہوم میں، مجھے اسی کو خاص تشریح کرنے کی جی ضرورت نہیں ہے۔ جو نقطہ میں یہاں سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ اب اس آیت کو بھی بعض علماء نے کوٹ کیا ہے اسی سلسلے میں، وہ ابھی ہم آگے علماء کی آراء پر جائیں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن اس آیت میں تو کم از کم بڑے واضح انداز میں وہ موقف اصل میں سامنے آ جاتا ہے جو پچھلی آیت سے متعلق بھی یہی موقف رکھنا چاہیے، وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ عذاب کے الفاظ ہیں، یعنی کوئی جو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں اس کے برعکس یہ آیت تو بڑا واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان قبول نہ کرنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اور یہ تو بہت ہی کامن سینسیکل سی بات ہے، یعنی کہ اب تو پکڑ آ گئی، جیسے قرآن پاک میں فرعون کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا تو جب پانی میں وہ گیا تو اس ٹائم پہ اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آن اچھا اب ایمان لاتے ہو، تو یہ تو ایک بہت کامن سینسیکل سی بات ہے، اس کا تو کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس آیت کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے پچھلی آیت کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیوں ہمارے علماء اس بات پہ غور نہیں کرتے اور یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی وہی بات کہہ رہی ہے آیت نا کہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ کے دروازے بند کر دیتے، لیکن کب بند کرتے ہیں اس سے ان دونوں آیتوں میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ پچھلی آیت کو ہاں بالکل، تو یہ آیت بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے جی تیسری آیت کے اوپر، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ اچھا، اس میں نے آپ دیکھیں 4 ترجمے کوٹ کیے ہیں، پہلا مودودی صاحب کا دیکھ لیں، کیونکہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پہ مراد لینی مجبوری ہے اگر آپ وہ اس سے مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں جو علماء نے لیا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ باقی اگر آپ سارے ترجموں میں دیکھیں گے تو ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے کہ بجائے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اپنے مقرر رستے پر چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں سے فرق پڑتا ہے بڑا، ایک کہہ رہا ہے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اور ایک باقی سارے تراجم کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جلندری صاحب کا ہو، چاہے محمود الحسن جو شیخ الہند تھے ان کا ترجمہ ہو جو بہت مشہور ہے، اور چاہے غامدی صاحب کا بھی نے کوٹ کر دیا، اصلاحی صاحب کا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے مقرر رستے پہ چلا جا رہا ہے۔ تو جو جن احادیث میں اسے کوٹ کیا گیا نا، حضرت ابو ذر کے آگے ہم جا کے حدیث دیکھیں گے اور کچھ صحابہ کے دیکھیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے سورج کے نکلنے کا تذکرہ فرمایا، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تم پڑھتے نہیں ہو قرآن پاک میں والشمس تجری لمستقر لها کہ سورج بھی اپنے ٹھکانے کی چلا جا رہا ہے، یعنی وہ صحابہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اصل میں سورج چلا جا رہا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ پھر مغرب سے نکلنا ہے، تو یہ انہوں نے اس سے مراد لینے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ 3 آیتیں کل قرآن پاک کے اندر ہیں جن کو قریب سے یا دور سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی ویو کو سپورٹ کر رہی ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنا اصل میں قرآن پاک کی بھی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ اس میں کہیں بھی سورج کے مغرب سے نکلنے کا کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو 1 سٹیپ یا 2 سٹیپ انٹرپریٹ کر کے کسی چیز سے لنک کر کے یہ مفہوم لوگ نکال رہے ہیں، اور میں اپنا آگے جب اختلاف بیان کروں گا تو حدیث کی صحیح توجیہ بھی بیان کریں، ان آیات کی صحیح توجیہ بھی بیان کرنے کی انشاءاللہ صحیح کروں گا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے حدیث کا سلسلہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں تو وہ سب سے اہم ہے، ہماری جو قیامت کی نشانیوں کے متعلق بھی جو گفتگو چل رہی ہے وہ بھی اصلاً حدیث کے اوپر ہی بیسڈ ہے، آپ سے تو ہم کوئی اس کا سپورٹنگ ایویڈنس پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو علماء نے بھی اس کے بارے میں جتنی آراء قائم کی ہیں وہ اصلاً حدیث کے بنیاد پہ قائم کی ہیں، وہ بھی سپورٹ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آیت لے آتے ہیں، تو ہم اس لیے ان حدیث پہ چلتے ہیں جو میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر ایک ونڈو میں وہ ونڈو آپ لوگوں کو ڈسپلے کرتا ہوں۔ یہاں سے جی کوئی 10-12 حدیث ہیں جن کو میں نے انتخاب کیا ہے مختلف کتابوں سے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ
اس کی جو سلسلے کی احادیث ہیں وہ ساری بڑی تگڑی احادیث ہیں اور بخاری اور مسلم میں موسٹلی آئی ہوئی ہیں. تو میں نے انہیں احادیث کا انتخاب کیا ہے. یہی اسی قسم کی احادیث آپ کو ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ اور باقی مسند احمد وغیرہ میں مل جائیں گی، لیکن چونکہ ان کو عام پہ ریلیٹیولی کمزور کتابیں سمجھا جاتا ہے بخاری مسلم کے مقابلے میں، تو میں بخاری اور مسلم سے احادیث دکھانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہوں عام طور پہ. اب مثال کے طور پہ یہ چیز دیکھ لیجیے، یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اس میں وہی فرماتے ہیں کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جس کسی نے سورج کا مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے. دیکھیں یہ بات اصل میں وہی ہو رہی ہے جس نے اس میں یہ بیان کرنا مراد کہ یہ کوئی نشانی ہے قیامت کی، لیکن یہ بیان کرنا بہرحال انڈائریکٹلی مراد ہو گیا کہ یہ بات بڑی موقت تھی صحابہ کے اندر کہ بھئی سورج نے مغرب سے نکلنا ہے اور توبہ بس تب تک ہی قبول کی جائے گی. یہ ہم نے ایک حدیث دیکھی. دوسری دیکھیے، اب یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. بتاتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ نکل جائیں گی تو پھر کسی کو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا، اور یا اس نے اگر ایمان رکھا بھی تھا اور اس میں نیک عمل نہیں کیے ہوئے تھے تو بھی اس کو نفع نہیں دے گا. یہ دیکھیں ایگزیکٹلی وہی الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے چوز کیے ہیں اس حدیث کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، کہ جو الفاظ ایگزیکٹلی آیت کہی ہیں. اس میں یہ جو الفاظ ہے نا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها، یہ تو ایگزیکٹلی وربٹم وہی الفاظ ہیں جو آیت کے لفظ. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے اس آیت کو بنیاد بنایا گیا ہے اپنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی کہ اس کی نسبت درست مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابو ہریرہ تو یہی فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تین چیزیں جب تم دیکھ لو تو پھر ایمان کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. تو اس وقت یہ بات دیکھیں، اب ایک سے ایکسپینڈ کر کے تین پر آ گئے ہم. پہلے صرف ایک کی بات ہو رہی تھی کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو آپ کا ایمان جو ہے نا وہ غیر معتبر ہو جائے گا، لیکن اب کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب تو تین چیزیں آ گئی بیچ میں، کہ نہ صرف یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا بلکہ یہ دجال آ جائے یا دابۃ الارض جو ہے وہی جو ہم زمین جانور پہ بحث کر چکے ہیں وہ سامنے آ جائے. تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایمان نفع نہیں دے گا. اب یہ جو ڈسکرپشن یہ بھی نوٹ کرتے جائیں، یعنی کہ یہ اس کے اوپر ہم بحث آگے جا کے کر لیں گے، لیکن اس حدیث سے ہمیں ان تین چیزوں کا پتہ چلا جس کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرے الفاظ میں سیم بات یہ ہے، ایمان قبول نہ کیا جانا دراصل توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے. بالکل ایسے. اس حدیث کو دیکھیے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا. فاذا طلعت، جب وہ نکل آئے گا، فرآ الناس آمنوا اجمعون، تو اس کو دیکھ کر سب انسان ایمان لے آئیں گے. فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها، مگر یہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا، ایگزیکٹ وہی الفاظ ہے کہ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے ہوں گے یا اگر ایمان لائے ہوں گے تو نیک عمل نہیں کیے ہوں گے. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، یعنی یہ وہ مختلف چیزوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ دو آدمی آپس میں کپڑا ٹریڈ کر رہے ہوں گے، وہ اپنی اس ٹریڈ ڈیل کو مکمل نہیں کر پائیں گے تو قیامت اتنی اچانک آ جائے گی. پھر اسی طریقے سے اور مثالیں دے رہے ہیں کہ لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ یہ کام کر رہے ہوں گے، کوئی کسی کا اونٹ کا دودھ دھو رہا ہوگا، کوئی تجارت کر رہا ہوگا، کوئی اپنا ہوس تیار کرا رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، اور اچانک قیامت آ جائے گی. یہ اس کی یعنی کہ فوراً آ جانے کی امیڈیسی کا بیان کر رہے ہیں. لیکن جو شروع کا حصہ تھا وہ ہم سے متعلق ہے، یہ وہی بات فرمائی کہ سورج مغرب سے نکلے گا تبھی قیامت آئے گی. اور اس میں کی بات جو ہمیں پتہ چلی باقی حدیث کے مقابلے میں وہ یہ کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے جب وہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، آگے چلتے ہیں. اب یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأى الناس آمنوا اجمعون ذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها. ایگزیکٹلی وہی تقریباً مختلف ورڈز ہیں، مختلف چیپٹرز میں آئے ہوئے ہیں، کچھ بخاری میں کچھ مسلم حدیث ہیں. یہ بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہی ہے کہ قیامت تک قائم نہیں ہوگی تو مغرب سے سورج نکل آئے گا، اور جب نکل آئے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا لوگوں کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. یہ بھی ابو ہریرہ عنہ سے ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس طرح
کہ اس میں کہا گیا ہے کہ بادروا بالاعمال ستن طلوع آگے اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اپنے اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ 6 چیزیں سامنے آئیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا طلوع، اب دخان دھواں، اب دجال دجال، اب دابہ وہ زمین کا جانور، او خاصۃ احدکم خاصۃ احدکم او امر العامہ، اور یا تم میں سے کسی کی ساتھ جو خاص معاملہ ہونا ہے، یعنی وہ خاص معاملہ کیا ہونا ہے؟ موت آنی ہے. تو یا تو تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور یا پھر امر العامہ، یا جو ایک جنرل جو ہے نا عذاب یا وقت کا پورا ہو جانا ساری انسانوں کے لکھا ہوا ہے وہ ہو جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کے روح سے کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے اعمال میں جلدی کرو. ابھی دیکھیں یہ جو باتیں نا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ اعمال میں جلدی کرنا اور توبہ سے بند ہو جانا، یہ بہت سے دفعہ جو ہے فہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگوں کے، سننے والوں کے، کہ بعض اوقات آپ ایک چیز کو دوسری ازیوم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کو میں بھی یعنی کہ بنیاد نہیں بنا رہا، میں خالی کہہ رہا ہوں کہ کتنی مختلف جو ہے نا وارننگز کے ساتھ ایک بات بیان کی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک وارننگ ہے کہ اعمال جلدی کرو ان چیزوں کے ہونے سے پہلے، اور یہ بھی ایک وارننگ ہے کہ جلدی اس لیے کرو کیونکہ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. تو اس حدیث میں توبہ کے دروازے بند ہونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال چیز کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اعمال میں جلدی کریں. اچھا، اب یہ ابھی ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث آ گئی ہے جس کا میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ قال كنت مع النبی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فی المسجد، مسجد میں، عند غروب الشمس، جب سورج غروب ہو رہا تھا. فقال، تو آپ سے فرمایا یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت اللہ رسول عالم، تو میں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ جاتا ہے یہاں تک کہ جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. فذلك قوله تعالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. وہی سورہ یاسین کی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف یا اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حساب ہے. تو یہ اب وہ آپ کو روایت بھی نظر آ گئی کہ جس میں باقاعدہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اس آیت کا کہ دراصل سورج کا مغرب سے جو جا کے سجدہ ریز ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، وہ اس سے مراد ہے. یہ حدیث میں یہاں پہ سورج کا مغرب سے نکلنا شامل نہیں ہے، لیکن اسی سلسلے کی دوسری حدیث آگے آ رہی ہے جس میں وہ بھی شامل ہے. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا کہ کیسے ایک ہی صحابی ایک دفعہ ایک ہی حدیث ایک راوی بیان کرتا ہے تو وہ اتنی بیان کر دیتا ہے، دوسرا بیان کرتا ہے تو وہ کوئی اور حصہ بھی بیان کر دیتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ حصہ اس نے ٹھیک بیان کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فہم کو داخل کر دیا ہوتا ہے بیچ میں، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً نہیں فرمائی ہوتی. تو یہ انالیسس سے آپ کو اس نتیجے تک پہنچنا پڑتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی حضرت ابو ذر سے ہی ہے، وہی ہے تقریباً روایت جو بیان ہوئی تھی، لیکن فرق اب آپ دیکھیے گا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا حین غربت الشمس، جب کہ سورج غروب ہو رہا تھا، تدری این تذهب، آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں غروب ہو رہا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فانها تذهب حتى تسجد العرش، یہ جاتا ہے جب تک کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز نہیں ہو جاتا. تستأذن فیؤذن لها، پھر وہ اجازت مانگتا ہے اور اس کو اجازت دے دی جائے. کس چیز کی اجازت مانگتا ہے؟ کہ میں نکل جاؤں، میں اگلے دن کے لیے بھی نکلوں دنیا میں کہ نہ نکلوں. تو اس کو اجازت مل جاتی ہے روز کہ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ اور نکل جاؤ لوگ. وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، اور مجھے گمان ہے، یہ بات ہم اپنے علم کے لیے کرتے ہیں، عام طور پر اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا مجھے پکا پتہ ہے کہ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، کہ وہ عنقریب سجدہ کرے گا اور اس کی اجازت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، اس کے سجدے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اجازت مانگے گا اور اس کی اجازت بھی قبول، اس کو اجازت نہیں ملے گی. يُقَالُ لَهَا، اور اس سے کہا جائے گا من حیث جہاں سے آئے وہیں پلٹ جا. فتطلع من مغربها، تو پھر وہ مغرب سے نکلے گا. فذلك قوله تعالی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول کا مطلب ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. وہی بات جو ہم پیچھے ڈسکس کرائے، پچھلی حدیث بھی ایگزیکٹلی یہی تھی، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں سورج کے مغرب سے نکلنے کا ذکر نہیں تھا، باقی بات یہی تھی جو بیان ہو گئی.
آگے چلیں. یہ بھی ابو ہریرہ عنہ سے ہے, یہ بھی وہی ہے, پہلے میں حضرت بخاری کی سوری وہی حدیث ہے, پہلے بخاری سے تھی اب مسلم سے ہے کہ 6 اعمال میں جلدی کرو, سوری 6 اعمال کے آنے سے 6 واقعات کے ہونے سے پہلے اپنے اعمال میں جلدی کرو, اور وہی 6 دن بعد یہ ہیں جو مختلف ایونٹس ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل بن جاتے ہیں, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے, یہ بھی ابو ہریرہ سے اور بڑی سکسینٹ اور متفق علیہ ٹائپ کی حدیث ہے, مسلم نے بیان کی ہے لیکن ریاض الصالحین نے بھی لی ہے. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ, جس کسی نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. یہ بھی وہی ہے, مشکات المصابیح میں آئی ہے لیکن آئی وہی ہے کہ مسلم کے ریفرنس سے ہی ہے, اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. صحیح. یہ حدیث بھی میں اسی لیے لایا ہوں بتانے کے لیے کہ بعض جگہوں پر ایک بات کا ذکر تھا سورج کے مغرب سے نکلنے کا, توبہ کے دروازے کا بند ہونے کے لیے, اور اس حدیث کے اندر بھی, اور ہم ایک حدیث پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنا, دجال اور دابہ یعنی زمین کے جانور. اس میں بھی 3 کا ذکر ہے. آ گیا یہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سیم وہی بات کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج نہیں نکلا تھا. جان میرے اسکرین اپڈیٹ نہیں ہوئی ابھی. اچھا چلیں, یہ حدیث کے اندر بھی آپ کے پاس تو آ رہی ہوگی ریکارڈنگ میں میرا خیال. ہاں آ جائے گی انشاءاللہ. تو اصل میں حدیث وہی ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلا تھا, اور جب وہ نکل آئے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے, مگر لوگوں کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا ان کو. اچھا, یہ مزے کی حدیث اس لیے ہے کہ یہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے اس کو ایکسیس کرتی ہے حضرت معاویہ سے, اور آگے آتا ہے جی لا تنقطع الحجرۃ حتی ينقطع التوبہ, کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ بند نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی. ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها, اور توبہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی, اس کا انقطاع نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل آتا. یعنی کہ وہ شاید ہجرت کی جو ہے نا کوئی وہ بتانا چاہ رہے تھے اہمیت, لیکن اس کو اس طریقے سے توبہ کے اس معاملے سے بھی لنک کر دیا. یعنی کہ یہ اتنا وائڈ اسپریڈ آپ کہہ سکتے ہیں تھا صحابہ کے اندر کہ سورج نے چونکہ مغرب سے نکلنا ہے اور توبہ نے اس وقت تک ہی قبول ہونا, اس کے بعد قبول نہیں ہونا, شاید اسی لیے انہوں نے بھی اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. یہاں پر جو حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں تو لم تتم دراست وہ البانی کے لیے لکھا ہوا ہے, لیکن اور حدیث ایسی بھی ہیں اسی مفہوم کے ساتھ کہ جو صحیح بھی ڈکلیئر کی ہیں شیخ البانی نے. بس ہم آخری 1-2 پہ پہنچ گئے ہیں, اور اب یہ والی تھوڑی سی اہم اس لیے کہ اس میں الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, اور اس کو بہت سے علماء کوٹ بھی کرتے ہیں. صفوان بن نصار عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل بالمغرب بابا, کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنا رہا ہے, عرضہ مسیرۃ 70 عاما, 70 سال کا جو ہے نا اس کا گیٹ ہے یا اس کا دروازہ ہے. للتوبہ لا یغلق, جو کہ توبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, عمل للتوبہ لا یغلق ما لم تطلع علیہ الشمس من قبلہ, اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل آتا. وذالک قول اللہ عز وجل, اور یہی اس قول کا مطلب ہے تعالیٰ کہ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل, کہ جو ہم نے پہلی آیت دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جب بعض آیات آ جائیں گی تو پھر اس وقت انسان کو اس کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا, اور اگر اس نے اس سے پہلے کوئی نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا بعض جگہ پہ اسی کانسیپٹ کو سورہ یاسین کی آیت سے ریلیٹ کیا گیا ہے, اور بعض جگہ اس آیت سے ریلیٹ کیا گیا ہے, لیکن بہرحال یہ میں چاہتا کہ یہ بھی لوگوں کے سامنے رہے کہ اس طرح مختلف آیات سے بھی ریلیٹ کر کے بات بیان کر دی جاتی ہے. اور یہ آخری روایت ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها, کہ اللہ تعالیٰ اپنا بازو ایکسٹینڈ کرتے ہیں رات کو کہ لوگوں کی توبہ قبول کریں, اسی طریقے سے دن کو کرتے ہیں تاکہ دن میں لوگوں کی توبہ قبول کریں, اور یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل آئے گا. تو ان سب احادیث سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی روشنی میں پھر علماء اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھائی یہ ایک اتنی واضح بات ہے کہ اس میں ہم کسی قسم کا اور اوپینین جو ہے نا وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں سائٹ دکھا رہا ہوں جی اپنے پیج کے اوپر, درر کی وہ سائٹ ہے, ریفرنس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال بھی دوں گا.
یہی وہ سائٹ ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا مختلف مباحث کے اندر، اور اس میں چونکہ خلاصہ کر دیا ساری اوپینینز کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے طلوع شمس میں مغربی ہا کو ڈسکس کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں، یہ توبہ کے باب جو بند ہونا ہے کیا مراد ہے، اور کیا اس کے بارے میں کیا باتیں آتی ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہے، اور پھر اہل علم کے اس کے بارے میں کیا کیا اقوال ہیں. یہ چاروں چیزیں آپ جا کے اپنے ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں. میں یہ سب دیکھ چکا ہوں، لیکن اس کا سب کا لب لباب یہی ہے کہ سارے کے سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اور اتنے طریقوں سے یہ حدیث میں بیان ہے کہ اس میں کوئی اور رائے لینا ممکن نہیں ہے. بلکہ علماء کی رائے سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ رائے اس وقت بھی شاید کچھ لوگ پیش کر رہے ہوں کہ اس سے مجاز کوئی مراد ہے، حقیقت مراد نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں باقاعدہ اور کہتے ہیں کہ بھائی اتنے طریقوں سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اگنور ہی کر دیں، ایسی کوئی بات کسی پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس میں مجھے ان کی اوپینینس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کر رہا کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، حقیقت میں سورج مغرب سے نکلے گا نہ کہ. تو یہ جی میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں سیپریٹلی دکھا دوں لوگوں کو، اور علماء کی اوپینین بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گئی. اب آتے ہیں جی کہ میں اب اپنی کیا رائے رکھتا ہوں اس سلسلے میں. اب میں نے دوبارہ پریزنٹیشن آن کر دی ہے، آپ اسکرین پہ دیکھا، جب نظر آئے تو بتائیے گا جبران. نظر آ رہی ہے جناب. ٹھیک ہے، اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ کیا ایشو کیا ہے اصل میں. تو ایشو اب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جانا اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کے بعد پھر یہ گنجائش نہیں رہتی کہ آپ اس کو حقیقت کے علاوہ کسی اور چیز پر محمول کریں، کیونکہ اور کسی بھی مجاز پہ آپ معمول کریں گے تو وہ عین ممکن ہے کہ لانگ ڈراؤن آؤٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہو، جس سے پھر توبہ کے جو ہے نا بند ہو جانے کا آپ جو ٹینجبلٹی اس بات سے مراد ہے پھر آپ نہیں لے پائیں گے. تو میں اس کے اپنے اختلاف کی وجوہات اب ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں کہ اس ایشو کو توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وہ میں کیوں نہیں مانتا. نمبر 1، معجزات اس سے پہلے بھی دکھائے جاتے رہے ہیں مگر ان سے کبھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے. دیکھیں جن لوگوں نے بھی اس بات کو اس طریقے سے کوٹ کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا بڑا معجزہ ہوگا جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، اور ہو بھی جائے گا. یہی اصل میں اس حدیث کے اندر مراد ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک روش ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں. مردوں زندہ کیا جاتا رہا ہے، مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کے ان کو زندگی بخشی جاتی رہی ہے، پانی کو چیر دیا گیا ہے، سمندر جو ہے 2 تودوں کے میں 2 سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا ہے. کیا کیا بڑے بڑے جو ہے وہ معجزات دکھائے جاتے رہے ہیں اس سے پہلے، لیکن اس سے کبھی بھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ معجزہ دیکھنے کے بعد آپ ایمان لا سکتے، بلکہ وہ تو دکھائی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے بعد ایمان لے آئیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہ لائے تو وہ بہت بڑا مجرم تصور ہوتا ہے، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ معجزہ دکھائیں اور کہہ دیں کہ بھائی معجزہ تم دکھا رہے ہیں لیکن جو ایمان لائے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اس کے بعد. ایسی بات کبھی نہیں کی گئی. تو سورج مغرب سے نکلنا بھی زیادہ سے زیادہ معجزہ ہی ہے. یعنی کہ جو لوگ اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا. تو میرے نزدیک قرآن پاک کی آیات اور اس کے نظائر اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ ایسی کوئی سنت اللہ تعالیٰ نے کبھی قائم نہیں کی. توبہ کے دروازے کبھی معجزات سے بند نہیں ہوتے ہیں، وہ عذاب سے بند ہوتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے آیات کے اندر بھی دیکھا کہ وہاں بھی اصل میں جو پہلی آیت تھی، جو ہم آگے جا کے آیت پہ سے بات کریں گے، لیکن وہاں بھی اصل میں قرآن پاک کے اندر بھی مراد عذاب کا آنا ہے. یعنی جہاں کہیں بھی یہ بات جس بھی ریفرنس سے کی جائے اصل میں مشرکین عرب یا یہود و نصارہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کے کفار کو، کہ دیکھو ابھی ایمان لے آؤ، جب ہماری وہ والی نشانیاں آ جائیں گی. جو نشانیاں ایک قرآن پاک کے طالب علم اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ عذاب مراد لی جا رہی ہے ان نشانیوں سے، کہ جب وہ عذاب آ جائے گا اس ٹائم پہ ہم آپ کی کوئی توبہ شوبہ قبول نہیں کریں. تو معجزات پہلا نقطہ یہ ہے کہ کبھی توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا باعث نہیں بنتے. تو یہ ایک ڈسکرپنسی ہے جو ان روایات اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. نمبر 2، معجزات تب ہی معنی خیز ہوتے ہیں. جی پوچھیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو سائنس ہے ان کا معجزہ یا پنشمنٹ ہونا یہ ہمارا موضوع صرف اسی اسپیسیفک ریزن کی وجہ بنا ہے کہ ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اپیرنٹلی جس طرح اس کو پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے،
یہ تو اینڈ آف ٹائم اٹ سیلف ہوں، ہے. یہ نشانی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بس قیامت آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ تو نشانی بھی نہیں ہے, تو قیامت ہے اٹ سیلف. بیکاز بعض لوگوں نے اس کو ڈے آف ریسریکشن سے بھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے ریفرنس میں کہا ہے. ٹھیک ہے, تو جی اس کو یہ بہت انسائسو پوائنٹ ہے, اس کو میں علیحدہ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اپنی ان چھ نکات کے بعد, کیونکہ یہ ایک موہوم سی پاسبلٹی میں نے اپنے ویو کے اندر بھی چھوڑ دی ہے کہ اگر تو یہ بالکل آخری چیز ہوتی, جو کہ ہمیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل آخری چیز یہ نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ بالکل آخری چیز ہوتی تو اس وقت ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ تو اصل میں دنیا کے اینڈ کو مراد دیا جا رہا ہے, یعنی یہ اصل میں اس دن کی کوئی نشانی نہیں ہے, بلکہ یہ تو اختتام شروع ہوگا, یعنی کہ آپ کی اینڈنگ کا فرسٹ تھنگ ہے. تو یعنی کہ ڈومز ڈے آ گیا اور اس سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, تو چند گھنٹوں یعنی کہ دنیا نے کریش ہو جانا ہے, سب کچھ ہونا ہے, تب تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ اچھا نقطہ ہے, اس کو ذرا میں اپنے پوائنٹ سے گو تھرو کر لوں تو پھر ہم دوبارہ اس پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو ایک اوریجنل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ایک سمپل سائن یا نشانی کیوں نہ سمجھا جائے اور معجزے پر کیوں معمول کیا جائے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام علماء اس کو توبہ سے جب لنک کرتے ہیں نا, تو وہ اسی طرف جاتے ہیں, ان سے جانا ان کی مجبوری ہوتی ہے. یہ کوئی عام نشانی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے, کچھ ہوں گے, نہیں, یہ اس کا خرق عادت ہونا یہ لازمی ہے, اور خرق عادت ہی اصل میں معجزے کے لیے لفظ ہوتا ہے جو ہمارے علماء عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی تحریروں میں, کہ عادت سے ہٹ کے چیز جو ہو اسی کو ٹھیک معجزہ ہے, کہتے ہیں. صحیح ہے. اپنی مینیفیسٹیشن میں یہ آپ کے فزیکل اور سارے لاز کے اگینسٹ ایک چیز جا رہی ہے, اس وجہ سے. جی, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ پہلا نقطہ ہو گیا. جی, دوسرا بڑا میرے نزدیک یہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ معجزات تبھی معنی خیز ہوتے ہیں جب رسول کی موجودگی میں ہوں. یعنی اصل میں تو معجزات خالی خود ہی دکھائی نہیں جاتے کبھی, یہ تو آپ پرانی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ تبھی دکھانا ہوتا ہے جب کسی قوم کو پنش کرنا ہوتا ہے, کیونکہ معجزہ دکھانے کے بعد بھی جو لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تو ہم نے ان کو ایک حصی خرق عادت واقعہ دکھا دیا, اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بیان کیا قرآن پاک میں کہ جب کسی قوم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ رسول لازماً بھیجے جاتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ختم کیا جا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں لنک ہو تب ہی معنی خیز ہوتی ہیں کہ رسول کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا ہو, دیکھو یہ میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں, یا یہ دکھا دیا گیا معجزہ, تو اب تم ایمان لے کر آؤ. اگر تم نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ بھی اسی صورت میں سزا دیتے ہیں جب رسول موجود ہوتا ہے. تو یہ کیسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں رسول بھی موجود نہیں ہے. جی جی, اور یہاں پہ بائنی خیز کے بجائے اگر نتیجہ خیز لکھا جائے تو شاید زیادہ وہ سمجھے. ہاں ہاں, آپ درست کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے زیادہ موضوع بات ہو جائے گی اگر اس کو نتیجہ خیز کر دیا جائے تو. درست. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ ایک ایسی نشانی کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ معجزہ ہوگا اور اس کا معجزہ ہونا ضروری ہے. کیا سوری بیچ میں کوئی آواز آئی تھی؟ خیریت؟ وہ نہیں, مائک جسٹ وینٹ ہے ہوا ہے جو لگایا ہوا ہے ایکسٹرنل وہ جو تھی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رسولوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس نشانی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک اتنا بڑا معجزہ دکھا کے توبہ کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے, جو کہ ویسے ہم حالات بھی نہیں کیا جاتا معجزات کے ساتھ رسولوں کی موجودگی میں بھی. تو اور اس نشانی کے وقت تو رسول بھی موجود نہیں ہوں گے, تو اس لیے یہ ڈسکرپنسی ہے جو لوگ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, نمبر 3, یہ آپ 3 نمبر نقطہ دیکھیں, میرے نزدیک بہت اہم ہے. اس کو معجزہ آخر مانا کیوں جائے گا اور یا سب لوگ کیوں ایمان لے آئیں گے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اور سیارے مشرق سے مغرب بھی گھومتے ہیں. دیکھیں اب اس میں چونکہ معاملہ ہمارے دور کے اندر آ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے اپنے دور کے حساب سے اس بات کو واضح کر دوں کہ ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس دور میں یا اس کے کہیں بہت بعد دور کے اندر یہ نشانی نظر آنی ہے نا. یہی مراد ہے علماء کی جب وہ کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں ہونا ہے, دنیا کے اینڈ کے قریب ہونا ہے. تو اس وقت تو سائنس ہمیں بتا چکی ہوئی ہے کہ یہ سورج اصل میں مشرق سے نہیں نکلتا, سورج مغرب میں غروب نہیں ہوتا, یہ دنیا گھوم رہی ہے دراصل, کہ جو سورج کو یعنی کہ دنیا مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے, اس لیے سورج مشرق سے نکلتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو اب تو سائنس کے اعتبار سے سب لوگ دنیا جانتی ہے کہ یہ سیاروں کا ایک خاص ڈائریکشن میں گھومنا یہ کوئی بہت یونیک چیز نہیں ہوتی, یہ تو کسی ڈائریکشن میں گھوم سکتے ہیں. لیکن ہمارے سولر سسٹم میں جو دوسرے سیارے ہیں, ان کو آپ 9 کہیں یا 8 سیارے کہیں, کبھی کبھار پلوٹو کو سیاروں میں شامل کر لیا جاتا ہے, کبھی نکال دیا جاتا ہے, تو اس بحث میں تو نہیں پڑتے. لیکن جتنے بھی اور سیارے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں,
سوائے دو کے سب مغرب سے مشرق کی طرف، یعنی کہ دنیا کے طریقے پر ہی موو کر رہے ہیں. وہاں بھی یعنی کہ سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. لیکن زہرا جو ستارہ ہے، وینس جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف موو کر رہا ہے، وہاں پر سورج مغرب سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے غالباً یورینس ہے یا کوئی اور پلانٹ ہے جو اپنے اور سائڈ کے اوپر موو کر رہا ہے، اس کی ڈائریکشن ان سب سے مختلف ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دن اگر دنیا اچانک دوسری ڈائریکشن میں گھومنا شروع بھی کر دے تو اس کو لوگ ایک سمپل سائنٹیفک انوملی کیوں نہیں سمجھیں گے کہ بھائی جس طرح باقی سیاروں میں ہو جاتا ہے کہ سیارے جو ہیں اپنی ریٹروگیٹ موومنٹ سیارے سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یہ وہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اس سے اچانک سب لوگوں میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے لے آئیں گے؟ یعنی یہ بات بالکل عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے. اس پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے سمجھائیں کہ لوگ یہ بات کیوں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال میں چونکہ وہی والی بات ہے، شاید وہ ڈسکشن بعد میں بھی ہوگی، کیونکہ یہ اینڈ آف ٹائم جو لاسٹ مومنٹ ہے اس سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جو سورج کا یا ایکسپیکٹیشن ہے، جب آپ جنرلی سوچیں یہ جو ہمارے علماء ہیں وہ سائنس کو اس طرح تو شاید نہیں سمجھتے نا پریسائز فیکٹر کسی چیز میں، رائٹ. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ سورج اگر زمین اپنی اسی حیت میں مشرق اور مغرب کے بجائے ایکسس کا چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی تھوڑی سی میگنیٹک فیلڈ ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں اپیرنٹلی، جو کہ مجھے چونکہ میں سائنسدان نہیں ہوں، میں نہیں بتا سکتا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کی روٹیشن چینج ہوتی ہے تو اٹ ول ہیو سم افیکٹس آن دا آپ کے کرۂ پہ کوئی نہ کوئی اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. تو اس کے بعد وہی وہ جو سزا اور وہ طوفان اور وہ کچھ چیزیں ان آنے کو لوگ مان لیں گے جی ہم سے غلطی ہوگی. اور یہ اب چونکہ بات ہوئی ہے کہ چونکہ یہ فینومینا ہمارے یہاں جتنے بھی انوائرمنٹل اس سے ریلیٹڈ ہو رہے ہیں وہ تو خیر مسلمانوں کے اس سے کیا کہتے ہیں پے گریڈ سے اوپر ہے نا، کبھی اس پہ فوکس ہی نہیں کیا اور نہ دھیان بھی دیا. تو آپ کی یہ بات بالکل مناسب لگتی ہے کہ اس پہ وہ لوگ کیوں ایمان لے آئیں گے جو بیسیکلی ان انوملیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بیسیکلی ہم مسلمانوں کو تو اس میں کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم تو ان لوگوں کو کاؤنٹ کریں جو کہ نہیں لگتے ایمان. ہاں مطلب جو کم پڑھے لکھے طبقات ہیں ادھر تو باقی آپ کی ساری بات درست ہے نا کہ ٹھیک زمین کا دوسرے ایکسس پہ دوسری ڈائریکشن میں موو کرنے سے بہت سے سائنسدانوں کی اوپینین اس پہ کہ بہت بڑی تباہی آئے گی، سیلاب آ جائے گا وغیرہ وغیرہ، ہوائیں بہت تیز چل پڑیں گی اور بڑے دنیا کے ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ ہوں گے. تو یہ بات تو ماننے والی ہو سکتی ہے کہ اس سے زمین کا اختتام ہو جائے گا یا بہت بڑی تباہی آ جائے گی، انسان ہلاک ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ اول تو لوگ اسے معجزہ کیوں مان لیں گے؟ لوگ اسے یہ کیوں نہیں سنیں گے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اس طرح سے الحاد جتنا بڑھ گیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر لوگ ایمان کیوں لے آئیں گے؟ آخر ایسا ان کو اس نشانی میں ایسا کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ کہیں گے کہ ہاں 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 اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. وہ تو یہ دنیا کی اس کائنات کے اندر ہم جانتے ہیں ایک عام ایکٹیویٹی ہے، ریٹروگیٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ دفعہ سیاروں کے اندر. نہیں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ جتنی بھی آپ نے حدیث بھی شیئر کی ان میں کوئی اس سے ایسوسیٹڈ پری اور پوسٹ کنڈیشنز ہی نہیں ہیں جس سے پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہوگی. دیکھیں اگر ایکسٹینشن لیول ایونٹ ہو جاتا ہے اس کیس میں، ٹھیک ہے، اور تو ہر کسی کو مذہب بھی یاد آ جاتا ہے، سب دعائیں بھی مانگیں گے، سب اپنے اپنے رب کو مانگیں گے جو اس طرح انہوں نے سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس کو اس طرح کی نشانی پہ محمول کرنا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کو معجزہ تو یہ کہیں سے بھی نہیں ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، میں دونوں باتوں پر یہ اعتراض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کو معجزہ بھی نہیں کہا جا سکتا اور لوگ ایمان بھی نہیں لے کر آئیں گے. یہاں پہ بات جو ہے وہ ایک حقیقی رب کے اوپر ایمان لانا مراد ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا اگر یہ ایسا ہو بھی جائے تو بھی. یعنی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا، سمجھ سے سمجھنے بالا تر بات ہے. ہاں بیسیکلی جتنی ڈیٹیل اویلیبل ہے اور جتنا ہم اس کو ایکسٹراپولیٹ بھی کر لیں تو یہ ممکن نہیں نظر آتا کہ یہ خالی ایک ایسی چیز ہے جس کو اسی جزیات کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں انسان کے لیے اتنی وہ اوور ویلمنگ ہو کہ وہ جو مشاہدے کی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ بس کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت دکھا دی ہے. اس وجہ سے ہم شاید اس پہ وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. اور تو کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے، اب اگلے پہ چلتے ہیں جی. قرآن مجید آیات. دیکھیں قرآن مجید کی آیات تو میں نے لوگوں کو پہلے بھی دکھائی ہیں، دوبارہ بھی ہم ایک دفعہ ان پہ چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ جی وہ کیا کیا آیات تھیں. ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پر پہلی آیت تھی سورہ نعم کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا فرشتے آ جائیں تمہارے سامنے، کیا تمہارا پروردگار تمہارے سامنے آ جائے، یا اس کی بعض نشانیاں تمہارے سامنے آ جائیں.
تو اگر اس کی بعض نشانیاں جس دن سامنے آئیں گی تو پھر تو تمہارا ایمان لانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر بڑی کلیئر کٹ جو قرآن پاک کے باقی سارے حصوں سے آگاہ آدمی ہیں وہ اس کو اس نتیجے پہنچتے ہوئے ادنا تعامل نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اصل میں عذاب کی نشانیاں دی جا رہی ہیں. جی یہ بالکل. بالکل یہ جو ایک مسٹری رکھنے کا طریقہ ہے نا آیات کے اندر کہ بعض آیات آ جائیں گی, یہ مسٹری اصل میں خوف کا کرتی ہے آپ کے اندر. یہ کلام کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں وہ بات ایگزیکٹلی اسپیسیفائی نہیں کی جاتی, اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے جس سے اصل میں زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بات براہ راست بیان کر دی جائے. اگرچہ براہ راست بھی بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ, مگر یہاں پر ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ عذاب کو ہی مینشن کر رہے ہیں, نہ کہ اپنی کسی ایسی نشانی کو کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں گے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو جن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے مجھے ان کے قبول کرنے میں تعامل ہے, کیونکہ قرآن پاک کے اسالیب سے واقف شخص یہ بات باور کرنے میں بالکل کوئی تعامل نہیں کرے گا کہ یہاں پر مراد اس سیاق کی جتنی آیات ہیں ان میں مراد اصلاً عذاب ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا یہاں پہ سوری دیکھیں نا, ایک شاید غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ایک ہے ہمارے یہاں چونکہ اینڈ آف ٹائم یا قرب قیامت اور بات ہے, قیامت کے قریب کی نشانی ہے, قیامت کا قریب ہے. ایک یہ کہ اینڈ آف ٹائم کے جو ایونٹس ہیں جس طرح وہ انفولڈ ہونا ہے بالکل ایٹ ریئل ٹائم, وہ نشانیاں اور یہ شاید خلط ملت ہو گئی ہیں اس حوالے سے, یا کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایسے تو اللہ کا ہوتا عذاب ہے. یہ بڑا عرصہ یہ ویو رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو لوگ کھینچ کے اینڈ آف ٹائمز کی نشانیوں پہ معمول کر دیتے ہیں, حالانکہ تھریٹ اس زمانے کے مشرکین عرب کو دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو عام طور پر مکتب فراہی کی تفاسیر میں اور باقی تفاسیر میں مودودی صاحب کے ہاں بھی بڑا فرق نظر آئے گا یہ کہ بھئی جو وارننگ ان کو دی جا رہی ہوتی ہے اس زمانے میں, تو وہاں پر تو اصل میں ان کے اوپر جو ایک عذاب کا تازیانہ برسنے کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا کہ تم نے تو اسی رسول کی زندگی کے اندر اندر ایمان لے کر آنا ہے, نہیں لاتے تو تمہارے لیے ایک ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کے تک ایمان نہیں لاؤ گے تو سب کو تمہارے عذاب کے ذریعے سے تمہیں ختم کر دیا جائے گا. وہ عذاب ہاں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آئے گا یا مومنین کے ہاتھوں سے آئے گا, وہ بات علیحدہ ہے. لیکن یہ پورا کا پورا جو آپ کو پتا کہ ایک کانسیپٹ بیان ہوا ہے اچھے طریقے سے, وہ پھر آپ کے مکتب فراہی کے اندر خاص کر سے گاندھی صاحب نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ کس طریقے سے اتمام حجت ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں عذاب لازمی ہوتا ہے. تو یہ اس عذاب کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے, نہ کہ اینڈ آف ٹائمز کے عذاب. ٹھیک ہے, تو یہ آیت تو میں نے کلیئر کر دی جس کو عام طور پہ سب سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اس حدیث کے مفہوم کی سپورٹ میں. یہ اگلی آیت ہے جی سورہ غافر کی آیت ہے, لیکن یہ آیت تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں تو ذکر ہی اصل میں عذاب کا ہو رہا ہے. فلما راؤ باسنا, جب ہمارا عذاب جو ہے نا تم لوگ دیکھ لو گے یا بول گے سوری قالوا آمنا باللہ وحدہ, پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے. تو اس کو بھی کھینچ کر ہی اس پر امپلیمنٹ کرنے والی بات ہوگی, کیونکہ اس کا تعلق عذاب تو نہیں ہے. یعنی کہ پہلی بات یہ کہ یہاں بھی مشرکین سے بات کی جا رہی ہے, اس زمانے کے مشرکین سے, ان پر ایک عذاب برسنے والا تھا, اس کی مثال دی جا رہی ہے, اسی سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اس کو اینڈ آف ٹائم سے معمول نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کر بھی دیں تو اس میں عذاب زیر بحث ہے, نہ کہ کوئی نشانی زیر بحث ہے جو عذاب کے ہوتی ہے. تو یہ میرے نزدیک یہ ہے. اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو ایکویٹ کر رہے ہیں سورج کے مغرب سے نکلنے پہ, جیسے وہ ایک عذاب ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو عذاب ہو گیا نا, پھر وہ تو نشانی تو نہ رہی, پھر نشانی نہ رہی, پھر تو وہ ہو گیا. اس کے مجھے قبول کرنے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا اگر اس سے وہ عذاب مراد لینا ہے آپ نے, جو بس آ گیا, پھر تو آف کورس وہ اینڈ اپنا ویو وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی بیان کر. پھر یہ تیسری ہے جس کی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے اس کو کیوں لنک کیا, لیکن بہرحال چونکہ احادیث میں آ گئی ہیں تو ہمارے علماء تو یہ کرتے ہیں نا, کیونکہ پھر احادیث کو فیس ویلیو پہ قبول کرتے ہیں. پھر اس طرح کی جو تفصیلی روایات ہوتی ہیں ان سے پھر ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اب اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا اس کا مطلب, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں, اور ابھی دیکھیں نا جو ترجمہ ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے, اٹ ہیز ٹو اینڈ, چلتا رہتا ہے, اٹ ہیز اے ڈفرنٹ کنوٹیشن, ٹھیک ہے. اصل میں سورہ یاسین کے اندر جس مقام پہ آیا ہے وہاں پہ تو اللہ ان کو وہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جو اینڈ آف ٹائمز کی نہیں ہے, جو ایوری ڈے نشانیاں ہیں. اس کے فوراً بعد چاند کا ذکر کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کا ملا کے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو دونوں جو ہیں اپنے اندازے سے باہر نہیں ہوتے، ہم نے جو اندازے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں یہ انہی اندازوں کو فالو کرتے ہیں، نہ سورج آگے بڑھ سکتا ہے نہ چاند پیچھے رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر تو اس بحث کے اندر کوئی یہ بات لانے کی توقع نہیں بنتی کہ کوئی مغرب سے سورج نکلنا مراد یہاں پر اصل میں چھپا ہوا تھا اس آیت کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کر دیا. تو یہ تو مفہوم سے بھی واضح ہے کہ اکثر علماء نے تو یہ مفہوم سرے سے لیا ہی نہیں ہے. چلیں وہ آپ مفہوم لے بھی لیں ٹھکانے والا کہ کسی ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے تو بھی یہ مراد دینا کہ بھئی وہ ٹھکانہ اصل میں مغرب سے نکلنا ہے، کوئی اس آیت سے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس کا جو مطلب ہے اس میں مستقر تو ویسے ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، مطلب لوکل اس میں ٹرم ایسی ہے، ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہے. تو لیکن یہاں پر یہ اس طرح کو باقیوں نے کیوں نہیں لیا؟ جہاندی صاحب نے، محمود رفیع صاحب نے، غامدی صاحب نے کیوں نہیں لیا اور انہوں نے کیوں لیا؟ بدری صاحب کی تو مجھے سمجھ آتی کیوں لیا ہوگا، تھوڑا سا آئیڈیا ہے، باقیوں نے کیوں نہیں لیا؟ کیا ہے اس کا مطلب ٹھکانہ نہیں ہوتا؟ ٹھکانہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ٹھکانے سے مطلب ٹھکانہ تو ایک بڑا انیشل مفہوم ہو گیا نا، آگے وہ ٹھکانہ کس ریفرنس سے بیان ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کی موومنٹ کے ریفرنس سے بیان ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا جو تیسرا ترجمہ ہے محمود الحسن صاحب کا، وہ دونوں باتوں کو جمع کرتا ہے. لیکن نا وہ سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، مقرر کیے ہوئے راستے پہ، سادہ ہے زبردست خبر میں. تو اصل میں تو ذالک تقدیر العزیز الحلیم کی توجی جو ہے وہ چسپاں کرنی ہے نا آپ نے اس کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ اندازہ ہے. اصل میں یہ اندازہ قرآن پاک کے جس مقام کے اوپر آیا ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت لوگوں کو بیان کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو اندازے مقرر کر دی نا ان کے لیے، تو یہ جو ٹھکانہ اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے نا، یعنی یہ مدار ہے اس کا. حسن اصلاحی صاحب نے باقاعدہ مدار کا لفظ استعمال کیا ہے. ہاں یہاں پہ اپنے مدار پہ جو اس کا ٹھکانہ میکینکس ڈسکس ہو رہی ہے، ناٹ دا پرپز بیسیکلی. ہاں کہ اس نے جو ہے نا کہیں جا کے اصل میں رکنا ہے، کہیں جا کے ٹھہرنا ہے، اس نے یہ مراد نہیں جا رہی بلکہ اپنے ٹھہرے ہوئے راستہ مراد دیا جا رہا ہے. وہ جو اس کی ساخت ہے کہ بھئی وہ جس مطلب اس کی وہ اپنی ربوبیت رب کی اسی طرح بیان ہوتی ہے نا کہ بھئی وہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. یہ جو اس پروسیس میں جس طرح اس کو بنایا گیا ہے وہ اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آپ کو نقصان دیتا ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. اس کی کوئی چیز ایسی ٹیکسٹ میں نہیں، مطلب گنجائش نہیں ہے اس کی پرابلی. جی جس سلسلہ کلام میں آیا ہے اس میں اس مفہوم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ وہی ہے، اگر کسی نے ٹھکانہ مراد لیا بھی ہے جیسے مودودی صاحب نے لیا ہے تو اس سے ان کی مراد بھی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. آپ ان کی تفہیم القرآن کی تفسیر کھول کے دیکھ لیں، وہ اس کی تفسیر میں جو نوٹ لکھتے ہیں اس میں کہیں انہوں نے اس حدیث کو کوٹ نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ یہ دراصل سورج کے مغرب سے نکلنے کا اشارہ ہے، بلکہ چونکہ سائنس ان کے دور میں کافی ترقی کر چکی بھی تھی تو شاید اگرچہ انہوں نے مینشن اپنی تفسیر میں نہیں کیا لیکن ان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ہمارا سولر سسٹم ہی ہے، سورج جو ہے نا اس کو لے کر کسی بلیک ہول کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف چکر کاٹ رہا ہے اور اس کے ارد گرد پھیر رہا ہے، اور حد اجرام فلکی کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کر رہی ہیں. تو اس طرح کا کوئی مفہوم انہوں نے مراد لینے کی کوشش کی ہے. ان کا بھی مراد یہاں پر وہ ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر جا کے کوئی دم لینا ہے، بلکہ یہ وہ ٹھکانہ مراد ہے کہ جس کے وجہ سے یہ اپنی موومنٹ کر رہا ہے. آگے چلیں جی. ٹھیک ہے. تو یہ میرے نزدیک تینوں وہ آیات جو لوگ عام طور پہ اس مفہوم میں بیان کرتے ہیں یا جن کا تذکرہ احادیث میں آ گیا ہے وہ ہم نے بیان کر دی. مجھے ان تینوں کے اس مفہوم میں کرنے میں تأمل ہے. یہ بات کہ پھر احادیث میں چونکہ یہ آ گیا ہے تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم پر یا ان کی بات پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ برائے مہربانی جو ناظرین یہاں پر لے آئے ہیں وہ مکتب فراہی کے یا غامدی صاحب کے جا کے جو حدیث کے جو اصول انہوں نے بیان کیے ہیں مبادی تدبر حدیث وغیرہ میں وہ جا کے دیکھ لیں. یہ احادیث جو ہیں ان سب کو جمع کر کے قرآن پاک کے تحت لا کر سمجھنے کا ایک طریقہ ہے اس تھاٹ کے اندر، جس کے نتیجے میں کئی دفعہ آپ ایسے نتائج پہ پہنچتے ہیں جو آپ کو بظاہر ٹیکسٹ آف دا حدیث سے مختلف محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے آپ کی. ہمارے علماء اصول میں ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک سے ٹکرانے والی چیز کو کسی کو حدیث میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مگر ایکچولی وہ جب جا رہے ہوتے ہیں حدیث کے اندر ان چیزوں کو کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس آیت کا مطلب ہی یہی تھا، ہم سمجھ نہیں پائے. تو اس کے لیے میں بہت سی تفصیلات موجود ہیں قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے اوپر. ابھی عمار خان ناصر صاحب نے بڑی اچھی کتاب بھی لکھی تھی، اس میں انہوں نے سارے اپنے
کنٹمپریری بھی اور ٹریڈیشنل بھی اسکالرس کے ویوز کرتی ہیں کہ کیسے احادیث کو اور سنت کی چیزوں کو قرآن پاک کے تحت رکھ کے سمجھنے کا مزاج تھا ماضی کے اندر، اور کتنا اس میں فرق تھا. امام ابو حنیفہ بھی اس گنجائشیں نکالتے تھے، امام شافعی کا بھی ایک ویو تھا اس کے اندر. اور اگر آپ دیکھیں اس کتاب کو غور سے پڑھیں تو مکتب فراہی کا ویو آپ کو نظر آئے گا، وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے کہیں درمیان میں آتا ہے. میں بھی اسی ویو کا قائل ہوں، اس لیے میں یہ دو طریقے سے کہتا ہوں کہ بھئی ان آیات سے تو یہ بات بالکل مراد نہیں لی جا سکتی جو کہ ازیوم کی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو ہم یا تو ان احادیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں سمجھتے، اور اگر وہ احادیث کی نسبت درست تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا تھا، اعمال میں جلدی کرنے کا فرمایا تھا، کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، تو انہوں نے لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے بیان کر دیا روایت المعنی کے طریقے پہ، اور یا راویوں میں سے کسی نے اپنے فہم کو شامل کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ احادیث کے اوپر ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں، اس سلسلے کی جو احادیث ہے جس پر ہم تفصیل سے کلام کریں کہ کیوں یہ بات احادیث کے اندر سے ہی ان کے اپنے آپس میں کمپیریزن سے ہی ہم یہ دکھائیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے یہ کسی راوی کا فہم بیچ میں داخل ہو گیا مثال کے طور پہ. اب چلتے ہیں جی آگے کہ احادیث کے بارے میں جو 5واں نقطہ ہے کہ احادیث میں اضطراب ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ بعض احادیث کے اندر ایک چیز کا تذکرہ تھا کہ بس یہ سورج کا مغرب سے نکلنا جو ہے یہ جب ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن پھر ہم نے اور احادیث دیکھی جن میں اس سے زیادہ چیزوں کا بھی تذکرہ تھا، 3 چیزوں کا تذکرہ تھا مثال کے طور پہ کہ زمین کا جانور اور دجال بھی اس میں شامل ہے. تو یہ بات خاص کر سے دجال کے ریفرنس سے تو بالکل عجیب محسوس ہوتی ہے. زمین کے جانور کے ریفرنس سے تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہوگی، بلکہ اس کو بھی حقیقی معنی پر ہی معمول کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں تو چلیں ہو سمجھتے ہوں کہ بالکل اسی طرح کا فوری ایک واقعہ ہوگا شارٹ لیو قسم کا جس طرح کا اس کا مغرب سے نکلنا ہے، اس لیے شاید وہ زمین کے اختتام کو مراد دے رہے ہیں. لیکن دجال کے بارے میں تو ویل نون ہے، وہ تو بڑا عرصہ یہاں پہ رہے گا دنیا میں، اور بڑا جو ہے وہ ایک مقابلہ ہوگا اس کا فورسز آف گڈ کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوں گے اور وہ اس کا اختتام کریں گے. تو یہ کیسے مراد لے لیا جائے کہ توبہ کا دروازہ دجال کے آنے پہ بند ہو جائے گا؟ تو اس سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فرار کا راستہ ہمارے بہت سے علماء نے پھر یہ تلاش کیا کہ وہ کہیں کہ یہ شاذ اوپینین ہے کہ 3 جو ہے وہ بات اس سے پہلے 3 باتیں جو ہے نا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اصل میں جو بات ہے جس پہ جمہور علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ایک ہی چیز ہے جو سورج کے مغرب سے نکلنا ہے. تو لیکن آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ احادیث دکھائیں، وہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں جس میں ان 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. تو اب یہ بات کہنا کہ کوئی چیز شاذ ہے نہیں ہے، یہ بھی دراصل وہی ہوتے ہیں جو کوئی بھی محقق عالم وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے. تو یہ کوئی معاملہ صرف ہم میں مکتب فراہی یا علماء نہیں کر رہے ہوتے آج کل کے، بلکہ سارے ہمارے کنٹمپریری علماء بھی کچھ اصول متعین کرتے ہیں جس کے تحت وہ بظاہر کانفلکٹ نظر آنے والی کانٹرڈکٹ کرنے والی چیزیں جو ہیں نظر آتی ہیں کئی دفعہ حدیث میں، ان میں سینس پیدا کرتے ہیں. تو یہ سینس پیدا کرنے کا عمل ہے جو مختلف اسکول آف تھاٹ جو ہیں مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اس میں مکتب فراہی کا اپنا ایک سسٹم ہے پورے کا پورا، اس سسٹم کو میں درست سمجھتا ہوں، اور اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو کم از کم جو تفصیلی روایات ہیں اس میں تو ہم کبھی نہیں یہ قبول کر سکتے کہ اصل میں اس سے مراد جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا تھا. اور ہم حدیث سے اب آگے بڑھتے ہیں اور میں آتا ہوں اپنے رہنماؤں اصول کی طرف جو میں نے اپنے دریچہ اس سیریز کے دریچہ 3A میں بیان کیے تھے. اور وہ کیا تھے؟ اس میں سے اہم ترین بات یہ تھی کہ کوئی خرق عادت واقعہ اب نہیں ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تو اس کے بعد تو بالکل جو ہے وہ اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. خرق عادت واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کی وجہ باقاعدہ قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ ہم نے یہ ختم ہی اس لیے کیے ہیں کہ لوگ ان پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے. جو اس میں بات پنہا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایمان نہیں لے کر آتے تھے تو جب نشانی دکھا دیا وہ اس کے بعد تو ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ برسانا ہی برسانا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عذاب کا تازیانہ نہیں برسانا تو اس لیے اس طرح کی نشانیاں بھی دکھانی بند کر دی گئیں. اس لیے لا محالہ ان سب نشانیوں کو ہم نے غیر خرق عادت واقعات پر ہی معمول کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ عام طور پہ مجازن ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہی مجاز ہی اصل میں ویژن میں مراد ہوتے ہیں. یعنی جتنے ہم نے بتائی نشانیاں ہیں
یہ عام طور پہ انبیاء کو ویژنز میں دکھائی جاتی ہیں، اور ویژنز میں دکھائی گئی نشانیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہے کبھی کبھار حقیقی بھی ہوتی ہیں، مگر ان کا اکثر و بیشتر استعمال جو ہے وہ مجازی طریقوں پر کیا جاتا ہے، یعنی ایک تمثیل کی صورت ہوتی ہے، ایک ڈراماٹائزڈ سچویشن بیان کر دی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، ملٹیپل خواب ہیں ان کے، اپنے سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے والا خواب ہے، یا 7 دبلی پتلی گایوں کا، موٹی تازی گایوں کو کھانے کا وہ ہے، تو ان سب سے اصل میں کوئی صورتحال مراد نہیں مقصود ہوتی ہے، نہ کہ ایگزیکٹ ریئلی وہی چیز مراد لی جا رہی ہوتی ہے، حقیقی مطلب نہیں بلکہ مجازی مطلب مراد دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہی میرے نزدیک اب مجبوری ہے ہماری، کیونکہ خرق عادت ختم ہو چکے ہیں سارے کے سارے، اس لیے میرے اصولوں میں رہتے ہوئے تو قطعاً کوئی تعامل نہیں ہوتا اس طرف جاتے ہوئے ہمیں کہ سورج کا مغرب سے نکلنا دراصل ایک مجازی حقیقت کا بیان ہے، اور کس حقیقت کا بیان ہے وہ ہم اپنی اس میں ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے کہ اس کی اس سے ایگزیکٹلی مراد کیا تھی، چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے یہ بھی حدیث رہے جو میں آپ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، جس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی نشانی اور اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے نشانی بیان کی تھی زمین کے جانور والی، ان دونوں کو لنک کر دیا ہے خود سے، بڑی کبھی حدیث ہے یہ، اس میں فرمایا کہ پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ مغرب سے سورج کے نکلنے کی ہوگی، اور پھر دن کو لوگوں پر زمین کے جانور کے نکلنے کی، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی تو دوسری اس کے پیچھے قریب ہی نظر آ جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود ان دونوں نشانیوں کو اس طرح کپل کر دیا گیا ہے کہ یا تو فرمایا ہے کہ سورج نکلنا دراصل پہلی نشانی ہوگی، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ دوسری نشانی ہوگی اور پہلی زمین کے جانور کے نکلنے کی ہوگی، یعنی وہ جو مقدمہ ہم ڈسکس کر رہے تھے نا جبران، کہ یہ ایک موہوم سا پاسبلٹی بہرحال ہمیں رکھنی پڑے گی اتنی ڈھیر ساری احادیث ہونے کے نتیجے میں کہ شاید یہ بالکل اختتامی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی احادیث اس کو بھی قبول کرنے میں ہمیں دے دیتی ہیں، پاز دے دیتی ہیں، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے یہ تو سامنے نظر آنے والا پہلا کیا ہوگا، باقی ساری نشانیاں تو اس کے بعد آئیں گی آہستہ آہستہ، تو پھر تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ ہم یہ ازیوم کر لیں یہ دراصل بالکل آخری نشانی ہوگی جس کے بعد بس سزا آیا جاتا ہوگا، یہ نشانی مسئلے دکھانا جاتا تھا، اور یہ بھی لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پھر جو ہم نے ترتیب بیان کی ہے مختلف نشانیوں کی اور جو توجیحات ان کی بیان کی ہیں، جو مستحقات بیان کی ہیں، وہ بالکل سینس بناتے ہیں اس روایت کے ساتھ، یعنی میں نے اپنے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ زمین کا جانور دراصل پہلے نکلا اور سورج کا مغرب سے نکلنا اس کے ساتھ ہی بعد میں ہوا، اگرچہ یہ اس چیز کا امکان رکھتے ہیں کہ شاید سورج سے پہلے نکل آیا ہو، کیونکہ انسانی معاملات جو ہیں وہ اچانک آن اور آف نہیں ہوتے، وہ اپنا پورا ایک پیچھے ہسٹری رکھتے ہوتے ہیں، ایک 200 سال سے ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، تو میں نے تو چونکہ جو ہے سورج کا مغرب سے نکلنے کو 1500 عیسوی سے آگے شمار کیا ہے، اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سورج بعد میں نکلا مغرب سے اور جانور پہلے، لیکن اگر اس کو بعض محققین جو ہیں اپنی ریسرچ کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو کہیں 1300 1200 کے اندر شروع ہو گیا تھا معاملہ، یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ دراصل سورج ہی مغرب سے پہلے نکلا ہے اور جانور بعد میں، لیکن اینی کیس یہ ہمارے ویو کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ جو ٹریڈیشنل ہے اس کو یہ روایت اس کا سپورٹ نہیں کرتی۔ یہ آ گئی جی وہ تفصیل کہ جو ہم نے ویڈیو میں دکھائی تھی کہ اصل میں سورج کا مغرب سے نکلنا ایک واضح تمثیل ہے، ایک بڑا واضح کنایا ہے اس چیز کے لیے کہ اصل میں سورج جب کہیں سے نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اصل میں وہاں پر سارا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ علاقہ ہے جو متعین کرتا ہے باقی ساری علاقوں کا پیس، ان کی ڈائریکشن، ان کی لیڈ میں بیسیکلی یہ علاقہ یا روشن ہو گیا ہے وہ علاقہ اور باقی لوگ ڈارک ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کا سارا بیان جو ہے بڑا ہی واضح ہے اس چیز کی طرف کہ ویسٹ جو ہے، مغرب جو ہے جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، جس میں ہمارے سارے نارتھ کے یورپین کنٹریز بھی آتے ہیں اور ویسٹ کے امریکہ اور یہ جگہیں بھی آتی ہیں، ان کا عروج اصل میں شروع ہی 1500 عیسوی سے آنورڈ ہوا ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام محققین اس پر متفق ہیں، اور وہ ساری کی ساری جی بیچ میں وہ آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں جن کی ٹون آ رہی ہے آپ کے پاس، واٹس ایپ کھلا ہوا ہے آپ کا؟ آئے تھے، میں نے ختم ہو گئے ہیں میرے خیال سے، میں پارل موبائل کو سائلنٹ کر دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے، میں نے سائلنٹ کر دیا موبائل. تو ہوا یہ کہ پہلے مغرب کے اوپر سارے حملے اور مغرب کے اوپر سارے ڈارک ایجز تھیں، اور اس پر حملے بھی سارے ایشیا سے، افریقہ سے اور مشرقی یورپ سے ہوا کرتے تھے. 1500 عیسوی کے بعد سے یا اس سے کچھ پہلے سے آپ دیکھیں وہاں پر ایک دور کی پوری تبدیلی آئی ہے. وہاں پر نہ صرف یہ ہے کہ فتوحات کے اعتبار سے یہ ساری دنیا کے اوپر فتح کرنے کے نکل کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک ایج آف ڈسکوری اور ایج آف ایکسپلوریشن سٹارٹ ہوئی ہے. جب یہ سارا ہم پڑھتے ہیں کہ 1492 میں کیسے وہ نکلے، مختلف آپ کو کرسٹوفر کولمبس نکلا اور واسکو ڈے گاما نکلا اور باقی لوگ نکلے ساری دنیا کو ٹریول کرنے کے لیے، مختلف تجارت کے راستے ڈسکور کرنے کے لیے. اسی طریقے سے آپ اگر جا کے آگے پڑھیں گے تو انلائٹنمنٹ کی بھی سیم ڈیٹس ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈارک ایجز چل رہی تھی پہلے، اور اس کے بعد مڈل ایجز کے بعد جو ارلی ماڈرن پیریڈ ہے اس میں انلائٹنمنٹ سٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے دراصل رینیسانس سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی تحقیقات اور مسلمانوں کی یونیورسٹی سے تعلیم پائی، جا کے اپنے علاقوں کو منور کیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو گریک نالج کو ہم نے مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہوا تھا اس کو اپنے علم کی بنیاد بنایا. یہ سب رینیسانس میں ہو چکا تھا. اور انلائٹنمنٹ میں تو آ کے جو 1500 سے آگے سٹارٹ ہوئی، باقاعدہ سائنس اور ریزن کی آپس میں کشمکش سٹارٹ ہو گئی. لوگ آہستہ آہستہ مذہب کے اوپر سوالات اٹھانا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی کیسے اب ہم جو ریزن ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے. بعض لوگ اپنے جو حصی جو ہماری سینسز ہیں، فلاسفرز پیدا ہوئے انہوں نے کہا نہیں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بعض پیدا ہوئے انہوں نے کہا نہیں ریزن کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. کہ علمی طور پر بھی عروج کا دور آ گیا اصل میں مغرب کے اندر، اور یہ وہ مراد تھی. اور یہ تیسری یعنی کہ دو میں نے باتیں بتا دی، ایک یہ فتوحات اور ڈسکوری وغیرہ، دوسرا یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ یعنی کہ علمی طور پہ وہ لوگ تفوق کی جگہ پر آ گئے، اور تیسرا ایون مذہب کے معاملے کے اندر بھی ان کے اندر ایک ریفارمیشن آ گئی. 1517 کے اندر پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن سٹارٹ ہو گئی، جس کے بیچ کافی پہلے سے نظر آنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جو کیتھولکزم تھا، جو کیتھولکس تھے کرسچنز، انہوں نے پوپ کے ذریعے سے اور چرچ کے ذریعے سے بہت سے نہ صرف یہ کہ مظالم ڈھائے لوگوں کے اوپر، بلکہ عجیب و غریب انٹرپریٹیشنز کر کے انڈلجنسز بیچنا شروع کر دیں، لوگوں کو مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے شروع کر دیے. پھر لوگوں سے پیسے بٹور کے اپنے پاس جمع کر کے ساری عیاشیاں شروع کر دیں، اور تمام لوگ غریب ہوتے گئے، چرچز امیر ہوتے گئے، چرچز کی زمینیں بڑھتی گئیں وغیرہ وغیرہ. ریفارمیشن سٹارٹ ہوئی، اور پروٹیسٹنٹزم کے نتیجے میں پھر اور بہت سی موومنٹ سٹارٹ ہوئیں. لوتھرن کیمپ سٹارٹ ہوا، اور ڈفرینٹ کیمپ سٹارٹ ہوئے جو کہ یعنی کہ اسی پروٹیسٹ کی جگہ پر ہی کھڑے ہوئے تھے، وہ کیتھولسزم سے اختلاف کر رہے تھے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے انگلیکن چرچ یا انگلینڈ نے اپنا چرچ علیحدہ کر لیا. اور مطلب میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لوگ اس تفصیل کو جانتے بھی ہیں، شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں یا جا کے نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بتانے یہ مقصود ہے کہ تینوں جگہوں کے اوپر، یعنی جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، تجارت، جنگ وغیرہ، اس میں، یا جو علم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں، جو تمام سیکولر علم کہہ لیں آپ یا سائنٹیفک علم کہہ لیں اس کے معاملے میں، اور تیسرا کے معاملے میں بھی، ہر جگہ پر انہوں نے ایسے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ساری دنیا بالکل آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتی چلی گئی. ایک آٹومن امپائر اس وقت تک بچ گئی تھی، اور اس نے بھی 100-200 سالوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا اپنا بیڑا غرق کر لیا کہ سکھ مین آف یورپ بن کے رہ گیا وہ، اور پھر الٹیمیٹلی جنگ آزادی اول کے اندر ختم کر دیا گیا. تو یہ دراصل وہ سورج کا مغرب سے نکلنا تھا جو کہ مراد تھا، اور جس کو ایک نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ جو بات آج تک نہیں ہوئی، مشرق اصل میں لیڈ کرتا رہا ہے ہمیشہ سے مغرب کو. مغرب یہ ہم کو تو عجیب سا ایک لڑاکا قسم کی چھاپا مار ڈاکو اور جو ہے نا قبائلی شدید قسم کے پریڈیٹسٹ لوگ سمجھ کر دنیا نے علیحدہ ہی رکھا ہے. تمام ڈیولپمنٹس یہ مڈل ایسٹ جس کو اب ہم کہتے ہیں، اور لیوانٹ کہتے ہیں، اور ایشیا کے بعض علاقے، ان میں ہمیشہ ہوتی تھی. یہی اصل میں روشن جگہ تصور کی جاتی تھی. تو اصل میں اس نشانی کے اندر جو مراد تھی وہ یہی تھی کہ پھر ایک ٹائم آئے گا جب تم دیکھو گے کہ مغرب عروج اختیار کریں گے. دراصل سورج کا مغرب سے نکلنے سے مراد یہی تھی، اور یہ بالکل اس طرح فٹ بیٹھتی ہے اس حدیث کے اندر بھی جس میں فرمایا گیا
کہ زمین کا جانور اور سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل آگے پیچھے کے معاملات ہوں گے. ایک چیز فرض کریں صبح ہو رہی ہے تو دوسری ایسا ہوگا جیسے دوپہر میں ہو رہی ہے, یعنی بالکل اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے چند گھنٹوں کے گیپ سے. تو وہ اس طرح کے ویژن میں جو چند گھنٹوں کے گیپس دکھائے جاتے ہیں وہ عام طور پہ چند سو سالوں کے گیپس ہوتے ہیں جو مراد دی جا رہی ہوتی ہے. اعتبار سے یہ اس کا مفہوم ہے. اس پر کوئی سوال ہے آپ کا جواب؟ اچھا, ویسٹ کو یا مغرب کو ڈیفائن کرنے کا مجھے بتائیے, آپ کے ہاں آپ ویسٹ کیسے, مطلب اگر ہم میپ کو دیکھیں تو واٹ از ویسٹ, یا ہم میپ کو نہ دیکھیں, ہم صرف مغربی اقوام جن کا نام استعمال ہوتا ہے جو کہلاتی مغربی اقوام ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی اصل میں ایسی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو متفق علیہ ہوتی ہیں. یہ تو ساری دنیا اس پہ اتفاق کرتی ہوتی ہے, کوئی میرا یا کسی اور کا کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہوتی. مغرب وہی ہے جس کو دنیا مغرب سمجھتی ہے. اس میں سارے وہ ممالک آ جاتے ہیں جو بھی یورپ کے ممالک ہیں, اور وہ ممالک آ جاتے ہیں جو امریکہ کے کانٹیننٹ وغیرہ میں ہیں, اور آسٹریلیا بھی اس میں آ جاتا ہے. یہ سب مغرب ہے. نہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, روم, گریس, یہ ایک زمانے میں میجر سویلائزیشن رہی ہیں ویسٹرن, اگر وہ اس وقت ویسٹرن نہیں تھی. ہاں. اب ویسٹ از اے کانگلومیریٹ آف دیز تھنگس, جس میں وہی والی بات ہے کہ یو ایس اے اور اس سے الائڈ چیزیں وہ اس کو صحیح وہ مومنٹم دیتی ہیں. یا دیکھیں انگلش پاور بھی دے ہیڈ, ایسا تو نہیں تھا, وہ پاور تھے ایک زمانے میں, رائٹ. تو دا پوائنٹ از کہ وہ آپ نے جو دو امپائرز کا یہ ذکر اور کیا نا, اور یا گریکو رومن امپائر کہہ لیں, آپ ان دونوں کو آپ نے اکٹھے ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے, وہ ماضی میں رہے ہیں, لیکن دنیا مطلب ایک آپ کو پتہ ہے ایک کلیئر کٹس بنانا چاہتی ہے نا مختلف فیزز آف ہسٹری کے اندر. تو یہ بھی ہسٹورینس کی ڈیفینیشن ہے کہ رائز آف ویسٹرن امپائرز جو ہے اصلاً جو ہے اس میں سارے کا سارا ویسٹ اکٹھا اٹھ کر اپنی امپائر لے کے دنیا کے سامنے آ گیا اور اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا. یہ وہ واقعہ ہے جو 1500 عیسوی اور اس کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے جو تمام یہ پرانی امپائرز تھیں تو وہ تو دور ہی امپائرز کا تھا. اس میں اسیرین امپائر تھی, کبھی بیبیلونین امپائر تھی, تو کبھی ایمینڈ امپائر تھی, کبھی میسیڈونین امپائر تھی, کبھی ٹولمیک امپائر تھی, اسی کے اندر گریک امپائر بھی تھی, اسی کے اندر رومن امپائر بھی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, یعنی کہ ان کا دور جو ہے وہ اندرونی حملوں کی, اندرونی اختلافات کی وجہ سے اور باہر کے حملوں کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے اینگلو سیکسن وارز چلی ہیں, وائکنگز نے کیا کچھ نہیں کیا, انگلینڈ کو پورے کو فتح کر لیا, پورے یورپ کے کتنے حصوں کو فتح کر لیا. نارمنڈی تو آج تک نارمنڈی ہے, انہی کی وجہ سے مشہور ہے. باقی سارے یورپ میں جو وہ طاقت کرتے رہے وقتاً فوقتاً, یعنی کہ وہ زمانہ ختم ہوا. وہ آپ سمجھ لیں کہ پری ہسٹورک زمانہ تھا, اور رومن امپائر ایک باقی تھی, لیکن وہ بھی اصل مشرق اور مغرب میں ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. اس کی جو زیادہ کامیاب شاخ تھی وہ مشرقی شاخ سمجھی جاتی تھی, جو کہ بیزنٹین امپائر کے نام سے آپ بہت سے لوگ اس کو مینشن کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب روم کا ذکر کرتے ہیں, یا اسلام کے اس دور کے اندر جب روم کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر, تو وہ اصلاً بیزنٹین امپائر کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک مشرقی امپائر سمجھی جاتی ہے, نہ کہ مغربی امپائر. تو جو رومن امپائر کے بھی جو مغربی حصے تھے. جی کو اس طرح سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جب ان اقوام نے جو کہ یورپ کا حصہ تھی, نا یورپینز جو تھے, یہ ڈارک ایجز میں تھے, دے ٹریولڈ فرام دیئر. پھر جب یہ جو آپ نے 1500 سال, ایکچولی 15ویں صدی عیسوی تو ایکسپلوریشن کا زمانہ ہے نا, جب انہی اقوام نے نکل کے پوری دنیا کو ایکسپلور کر کے نئی آبادیات بنائی, جس کی وجہ سے دے گیونڈ ایمنس پاور, اور وہ پھر وہ ویسٹ, ٹرو ویسٹ بنا, جس کی آج کہہ لیں مینیفیسٹیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیس میں اٹس لیڈنگ دا پیک, اور اٹ از بینگ اس کو بیسیکلی اس کے انہیبیٹنٹس بھی سارے لوگ بنے جا کے یہیں سے جا کے. اصل میں اس میں دو چیزیں اکٹھی مکس ہو رہی ہیں. ایک ہو رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے ظالمانہ معاملہ کیا نوآبادیات بنانے کا, تو پھر اپنے جو نوآباد بنائی ان کو لوٹنے کا, وہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم بعد میں یاجوج ماجوج کے تحت ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ اصل میں ایج آف ڈسکوری اور ایج آف ایکسپلوریشن تھی جو یہاں پر مراد لی جا رہی ہے, جو اب تک چل رہی ہے. یعنی کہ یہ وہ علمی تفوق اور دنیا کو
ریئلسٹک بنیادوں سمجھ کر آگے بڑھنے کا معاملہ تھا، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا معاملہ تھا، دنیا کے ساتھ ایک حقیقی تعلق پیدا کرنے کا تاکہ اس کی قوتوں کو اپنے بس میں لا آگے بڑھا جائے. یہ وہ ڈارک ایجز سے باہر آنے کا زمانہ تھا جس کو یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے سورج کے مغرب سے نکلنے کو. یعنی وہ اب سنیکر بن جائیں گے دنیا کے. اب یہ بات کہ وہ آگے نوآبادیات بنائیں گے اور وہاں پر مظالم ڈھائیں گے یا یہ کہ وہاں پہ لوٹ مار کا معاملہ کریں گے، یہ بھی ہوا ہے. اور یہ ایک قسم کی لازم و ملزوم چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ مشہور مقولہ پولیٹیکل سائنس کا اور باقیوں کا کہ پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹلی. تو جب ایبسولوٹ پاور ان کے پاس آئی ہے تو انہوں نے پھر یہ تو کرپٹ تو ہونا تھا نا، وہ تو پھر آگے جا کے ہوا ہے. لیکن میں خالی اس چیز کو مراد نہیں لے رہا ہوں مغرب میں اس پوری صورتحال کو مراد لے رہا ہوں. نہیں، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی جو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے مطلب ہے کہ اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے اور اس کو ایک پوری ایج آف ریزن اور ایج آف سائنس گزری ہے، جس کے بعد پھر وہ اتنے پاورفل ہوئے اور باقی جو کچھ کیا وہ ایک سیکنڈری چیز ہے اس کانٹیکسٹ میں. لیکن یس، وہ ایج شروع تو ادھر سے ہی ہوئی ہے اور اس کا فروٹ یہی ہے کہ جو آج کرنٹ ہمارا جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ obviously we still owe so much to them. ویسی تو بات نہیں ہے، ظالم ان کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دنیا انہی کے بنائے ہوئے نظام پہ چل رہی ہے. اکانومی سے لے کے ہر چیز انہی کا دیا ہوا، انہی کا ڈسکور کی ہوئی چیز ہے بیسیکلی. جی نہیں دیکھیں نا، ہم نے بٹون ان کو ہینڈ اوور کر دیا نا. ایک ٹائم تک لیڈ کر رہے تھے مسلمز بھی ایون مشرق بھی، تو وہ بٹون ان کو ہینڈ اوور ہو گیا. اللہ تعالیٰ یوں ہی کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے معاملہ. تو ان کو ٹرانسفر ہو گیا. یہ ٹرانسفر ہے جس کو سورج مغرب سے آئے گا کی تعبیر سے بیان کیا گیا. اور یہ تو اس پر یہی ہے کہ اگر سوالات ہوں ناظرین کے تو وہ ہم سے کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اس سے زیادہ کوئی بات کرنے کی تو کس لیے نہیں بنتی کہ پھر تفصیل میں جانے کے لیے تو میں پھر ساری کی ساری وہ ہسٹری بیان کرنا ہو جاؤں جو لوگ کسی بھی ایون ویکیپیڈیا پہ جا کے کسی بھی جگہ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ ویسٹرن امپائرز کا رائز ہوا. اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ریفرنس میں نے بھی یہاں پہ دی رائز آف ویسٹرن سویلائزیشن کلیمنٹ اینتھنی ملوئی کی کتاب ہے. اس طرح کی کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ آپ جا کے پڑھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا عروج جو ہے وہ پھر کیسے سٹارٹ ہوا، اس کے نتیجے میں دنیا کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. اور یہی وہ مراد ہے جو اس نشانی میں ہے. تو اگر ان کے کوئی اسپیسیفک سوالات ہوں کمنٹس میں ہمیں بتا دیں، ہم ان کو ایڈریس کر لیں گے. مگر اس نشانی پہ اس سے زیادہ کوئی بات میرے پیش نظر نہیں ہے کرنا. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. بیسیکلی جو بات یہ ہے کہ اس کی یہ مینیفیسٹیشن کہ یہ سورج کا نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ باغ ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہر چیز کی، ہم نے چھوڑ دی جگہ. تو وہ تو کلیئرلی نظر آتا ہے. اس کے لیے مطلب اس میں بہت زیادہ اگر آپ پک اینڈ چوز نہ بھی کریں تو آپ کو ایک ریزنیبل کلیئر ہے. ہاں اس کے حوالے سے کہ اس جو آپ اس پہ مفروضے میں پہنچے ہیں اس کے حوالے سے سوالات ضرور ہوں گے اور وہ ہم شاید ٹیک آن بھی کریں گے. یہ تو ایک انیسکیپل فیکٹر ہے کہ اٹ ہیپنڈ. ہاں یہ اس کی مینیفیسٹیشن اس کے حوالے سے اور کچھ کہنے کی میرے ہمیں ضرورت نہیں ہے. کافی ڈیٹیل بیک گراؤنڈ بھی مل گیا. چلو جی، پھر آگے ہم اس کے بعد والے لیکچرز میں کرتے ہیں ان ایکچوئل پرابلم سے جو لوگوں کو نظر آئے گا ہماری اس تعبیر میں، جو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات ہیں. یعنی کہ باقی سب تو اس کے معاملے میں اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ بونے ہیں اور وہ جائنٹس ہیں وہ معاملات جو ہیں، کیونکہ عام طور پہ اسی سے سب لوگوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. باقی چیزیں تو چلے نشانیاں تھیں، نشانیاں نظر آ گئی نہیں آئیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر ان دونوں نشانیوں سے تو پوری امت نے اپنا مستقبل وابستہ کیا ہوا ہے. تو اس پر میرا خیال ہے ہمیں بڑا تفصیلی کلام کرنا پڑے گا اور میرے خیال سے ایک ایک ویڈیو میں ہم ہر چیز کو ڈسکس نہیں کر پائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو سے آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں سلسلے کو، جس میں دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے تمام جو ملے جلے ایک دوسرے سے لنک معاملات ہیں ان کو زیر بحث بات